Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. سائنس کتنی ہی ترقی کر جائے انسان کی نیچر اور فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتی. بار بار ایک بات میں کہتا ہوں, جاپان کے سائنسدانوں نے کتنی ترقی کی ہے مگر پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ہی کھاتے ہیں, کوئی الیکٹرانک مشین ایجاد بولو نا نہیں کی. ایسا نہیں کیونکہ ہم جاپان کے سائنٹسٹ ہیں تو ہم گندم نہیں کھائیں گے, ہم لیڈ لے لیں گے کہیں سے. اب اتنی ترقی کر لی, 10,000 سال پہلے بھی روٹی کھاتے تھے, چاول کھاتے تھے, جو کھاتے تھے. زیادہ زیادہ اس کو پیکنگ میں لے آئے نا, یہی کیا نا زیادہ زیادہ, بھائی وہ اس کو ذرا خوبصورت پیکنگ, اندر سے تو گندم ہی نکلے گی نا. کیا خیال ہے, جتنی مرضی پیکنگ ہو اندر سے کیا نکلے گی؟ گندم, چاول, خربوزے, مالٹے, آم, کیلے, ناشپاتی, جو 10,000 سال پہلے بھی یہی تھا, 15,000 سال پہلے بھی جب پہاڑوں کا دور تھا تو بھی روٹی چاہیے تھی, چاہے جو کی ہو یا کھجور ہو یا گندم کی ہو, وہی کاربوہائیڈریٹ چاہیے تھے, وہی پروٹین چاہیے, آج بھی وہی چاہیے. اور انہی چیزوں سے ملیں گے پروٹین جہاں 1,000 سال پہلے یا 10,000 سال پہلے جہاں سے مل رہے تھے. تو جاپان کا سائنسدان میں نے نہیں دیکھا کہیں بیٹری پہ چل رہا ہو, کہ بھئی ہم چونکہ بہت ترقی, پرانے لوگ ہم سے کہتے ہیں نا کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ مولویوں کو دیکھو وہی گھر داری کی بات کرتے ہیں, گھر ہونا چاہیے, بیوی ہونی چاہیے, بچے ہونے چاہیے, ابا, دادا, دادی, نانا, نانی, بیگم گھر میں آپ کا انتظار کرے, آپ صبح آفس کے لیے نکلیں, شام کو گھر آئیں تو وہ گھر میں ہو, آپ اس کو کما کے کھلائیں, وہ آپ کا شکر ادا کرے کہ بھئی میرا میاں مجھے کھلاتا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں بھائی اب زمانہ بہت بدل گیا, یہ پرانی باتیں ہیں, اب تو لائف کو انجوائے کرو. وہی ایک بات انجوائے, انگلش میں کہتے ہیں نا, بڑا مزہ آتا ہے جب مجھے وہ یہ کہتے ہوئے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ دور نہیں, اب دونوں نے مل کے کمانا ہے. مفتی صاحب اب مہنگائی کا دور ہے, پرانا پہاڑوں, مجھے لوگوں نے یہ بھی کہا پہاڑوں اور پتھروں کا دور نہیں ہے, وہ دور گیا, پہاڑوں پتھروں کے دور میں نہیں ہے. دنیا بہت ایڈوانس ہو چکی ہے, اب ہم خواتین کو گھروں میں بند نہیں کر سکتے, اب ایڈوانس ہو گئی ہے دنیا. دیکھو یورپ میں کیا ہو رہا ہے, تو دونوں نکلیں گھر سے باہر. تو یہ ساری باتیں, تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جاپان کے سائنسدان کہیں سے لیڈ, ان سب باتوں کا جواب یہی ہے. وہ بیٹری گاڑیاں نکال دی انہوں نے, شمسی توانائی سے والی بھی گاڑیاں بنا دیں, اور پتہ نہیں کیا کیا کیسی کیسی گاڑیاں, پیٹرول سونگھ رہی ہیں, پی نہیں رہی ہیں, بس تھوڑا سا پیٹرول دکھاؤ. وہ ہائیبرڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا, ان کو بس تھوڑا سا پیٹرول لکھ کے منہ سے بول کے پھونک دو, چل پڑے گی وہ. ایسی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے. مگر ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جاپان کے کسی سائنسدان پہ روٹی پڑیں اور پھونک لیں اور وہ چل پڑے. اور مزید بات یہ ہے کہ اتنی ترقی کے باوجود, یار یہ کیا مسئلہ ہے, یہ بار بار مجھے تنگ کر رہی ہے, پیچھے تو کر لوں, یہ کہ الجھ کیوں رہا ہے, یہ اتنی ترقی ہو گئی یار. ویسے کہ ویسے ہی ہیں, یہ بار بار ہل رہا ہوں نا تو یہ ہل رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ 10-20 ہزار سال پہلے بھی روٹی کو دانتوں سے چبا کے پیٹ میں اتارنا پڑتا تھا. اب انسان کے پاس ٹائم نہیں ہے, پڑھنا بھی ہے, ترقی کرنی ہے, چاند پہ, مریخ پہ, کہاں کہاں جانا ہے. انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اب چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اب میں پہاڑوں پتھروں کے دور کا نہیں, گھنٹہ بیٹھ کے میں چپ 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 چباؤں, پھر نکلوں, پھر واش روم جاؤں. اب کوئی جدید ٹیکنیکل سسٹم ہونا چاہیے. تو کوئی دریافت ہوا, وقتی کسی بیمار کو ٹیکا گلوکوز کا کوئی لگاؤ, وہ ایک الگ چیز ہے. نارملی کیا ہوتا ہے بھائی, کھانا پڑے گا, چباؤ. ایسا نہیں ہے کہ ستو بنا کے پھانک لیا کرو, تھوڑے دن تک چلو گے, کیونکہ جو چبانے کا پروسیس ہے اس سے جو آپ کو انرجی ملے گی وہ لکوڈ شکل میں پینے سے انرجی نہیں ملے گی, چبا کے کھانا پڑے گا. اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ جب کھا لیا تو اتنے بڑے سائنسدان, اتنے بڑے بزرگ اور قوم کے اتنے قیمتی سرمایہ, اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں بھائی اب واش روم کا بھی ایک چکر لگاؤ. وہ کہہ رہے بھائی کیا پہاڑوں پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہو یار, وہ تو پرانے زمانے میں جاتا تھا انسان اور وہ گندگی کر کے آتا تھا, اور وہ سب گیا. اب زمانہ کیا ہو گیا ہے,
ترقی. اب ایسی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں کہ کھایا اور ایک لیڈ لگائی اور سب ڈیزالو. اب وہ پرانا دور نہیں ہے. تو بھائی ہماری باڈی تو وہی ہے نا, باڈی روبوٹ تھوڑی بن گئی ہے. تو یاد رکھو 10,000 سال پہلے جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی آج بھی وہی ریکوائرمنٹ ہے. جیسے جانور کی نیچر چینج نہیں ہوتی, انسان کی نیچر بھی چینج نہیں ہوتی. جانوروں میں اللہ نے 2 طرح کے جانور بنائے ہیں. ایک وہ جن کو گھر نہیں چاہیے, ایک وہ جن کو گھر نہیں چاہیے, اور ایک وہ جانور ہیں جن کو گھر چاہیے. ان کو گھر سے محروم کر دو گے مر جائیں گے وہ ڈپریشن سے. مثلا بلی کو گھر چاہیے, بلی کے جب بچے ہوتے ہیں اس کو کوئی پراپر جگہ چاہیے, وہ جگہ تلاش کرتی ہے سب سے پہلے پراپر. ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی اس کی بچے ہو جائیں اور کہیں بھی پل جائیں, نا 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 نا, پراپر کئی دنوں تک سروے کرتی ہے. بیریا ٹاؤن میں جائے گی, یہاں کا پلاٹ کیسا ہے, ٹھیک ہے نا, احسن آباد کے پلاٹ, وہ یہی کرتی ہے بلی. سوٹیبل جگہ کہ بلوں کے شر سے بھی محفوظ رہوں میں, پراپر جگہ, پھر ایسا چھپا کے اس کو بالکل سیو, جہاں بلی کے علاوہ کسی اور کا عمل دخل نہ ہو. پھر حسب ضرورت اپنا مکان چینج بھی کرتی ہے کہ بھئی یہاں پانی کی کمی ہے, اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے, علاقہ کیا کر دو, چینج کر دو. یہ نیچر ہے, اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.